چند روز قبل ہم نے ایک وقتی ضرورت کی بنا پر دیندار انجمن والوں کے عقائد کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، اور ان کی طرف سے جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم عام مسلمانوں کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں اور سب اہل السنت والجماعت کے گویا عقیدے میں شامل ہیں، شریک ہیں، جمہور کے ساتھ ہیں، ہم کوئی علیحدہ عقائد نہیں رکھتے اور کوئی مستقل فرقہ نہیں ہے۔ تو اس کے جواب کے طور پر یہ بات کہنی پڑی تھی اور اس کی وضاحت و صراحت کرنی پڑی تھی، اور اس سلسلے میں میں نے ان کی ایک کتاب مہر نبوت کی جو تشریح تھی اس کتاب کو پڑھ کر سنایا تھا، اور اس میں جو عقیدے تھے اسے بعینی ہی بیان کر دیا تھا۔ اس پر بہت سے اشکالات ہوئے، اور ہمیں پہلے سے اس کا یقین تھا کہ اشتعال پیدا کرنے کے لیے ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی اتہام اور الزام لایا جائے گا۔ ایک مثل مشہور ہے، نیا جال لایا پرانا شکاری، لیکن ہم اس کو الٹا کر کے کہیں گے کہ پرانا جال لایا نیا شکاری، اس لیے کہ جن صاحب نے یہ بات کہی ہے وہ اپنی عمر اور اپنے تجربے کے اعتبار سے بے شک بہت قابل آدمی ہوں گے، لیکن یہ باتیں جو بہت پہلے ہو چکی ہیں ماضی میں، وہی اتہام انہوں نے پھر سے لگایا ہے، اور اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے۔ محترم ناظرین کرام، کچھ دن پہلے مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کی طرف سے حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ اور آپ کی جماعت پر غلط عقائد ہونے کا الزام لگاتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل کیا گیا ہے۔ ہمارے متعلق یہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ ہم خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہی مانتے ہیں۔ البتہ انہی کا یہ عقیدہ ہے۔ ان کے بزرگ بانی دیوبند مولانا قاسم نانوتوی صاحب اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھتے ہیں، یہ کتاب تحذیر الناس ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا کہ ان کے کیا یہ عقائد ہیں۔ یہ اپنے عقائد دوسروں پر تھوپ کر غلط الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 4 پر وہ یہ لکھتے ہیں، عوام کا خیال تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط اس معنی کر خاتم النبیین ہیں کہ آپ سب سے آخری ہیں، یعنی یہ عوام کا خیال ہے، یعنی یہ آخری نبی ہونا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کا خیال ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا کما حقہ اظہار نہیں ہوتا، یعنی آخری نبی کہنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا کامل اظہار نہیں ہو سکتا۔ یہ صفحہ نمبر 4 تحذیر الناس کتاب میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر قادیانیوں کا ریکارڈ توڑتے ہوئے مولانا قاسم نانوتوی اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر لکھتے ہیں، اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی قاتمیت محمدیہ میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب صفحہ نمبر 20 پر یہ تحریر ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی نبی آ جائے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر نبی آ جائے تو ختم نبوت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ بات اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ در حقیقت نبوت کا دروازہ کھولنے والے یہ لوگ ہیں۔ جب اس طرح کے عقائد خود ان کے ہیں اور ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، اور دوسروں پر الزام لگا رہے کہ آخری نبی خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں مانتے، یہ الزام ایسا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی خود کے اندر یہ عقائد ہیں اور دوسروں پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آخری نبی نہیں مانتے۔ مجھے یہ ضرور اندیشہ تھا کہ اور کچھ ملے گا نہیں، موصوف یہی لائیں گے، چنانچہ انہوں نے تحذیر الناس
مولانا قاسم نانوتوی پر اعتراض اور مولانا اشرف علی تھانوی پر اعتراض، تو یہی ان کی جھولی میں ہے اور یہی پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے جوابات دیے جا چکے ہیں، وضاحتیں ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ بات آئی ہے باقاعدہ ایک ویڈیو بنا کر کے اور بڑے فاتحانہ انداز میں اس کو پیش کیا گیا ہے، آپ کو حق ہے، آپ جو چاہے بول سکتے ہیں، ہم آپ کی زبان چھین نہیں سکتے، اور آپ اپنے دفاع کے لیے بجائے اپنے ان غلط عقیدوں کو ثابت کرنے کے ہمارے اوپر واپس کچھ اور کیچڑ اچھال سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایسا کیا ہے تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، مگر یہ مسئلے کا حل نہیں۔ مسئلے کا حل وہ صاف غلط عقیدے جو آپ کی کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں اور جس کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، اس کا جواب آپ دے دیں، اس کو آپ ثابت کر دیں کہ یہی جمہور اہل السنت والجماعت اور امت کے مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے آپ کے امام الناس کے وجود سے پہلے، اس کو ثابت کریں، کیونکہ عقائد کا معاملہ نصوص سے متعلق ہے۔ جو چیز نص سے قطعی سے نہیں ثابت ہو سکتی اس کو عقیدہ نہیں کہتے۔ یہ عقائد کا معاملہ ہے، یہ دینی افکار و نظریات کا معاملہ ہے، اس کا ثبوت خیر القرون سے ہونا چاہیے، محدثین و فقہا سے ہونا چاہیے۔ آپ وہاں سے لا بھی نہیں سکتے، اس واسطے کہ وہ لوگ فیج آوج کے زمانے کے لوگ ہیں، اس لیے آپ ان سے نہیں لیں گے کوئی دلیل۔ اور ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا دین اہل السنت والجماعت کا، چاہے وہ کوئی مسلک ہو، چاہے کوئی مشرب ہو، سب کے نزدیک عقیدے کا ثبوت خیر القرون میں ہوتا ہے۔ عہد صحابہ ہی کافی نہیں ہے، عہد صحابہ، عہد تابعین اور تبع تابعین، محدثین، فقہا، مفسرین، سب کی روشنی میں عقیدے کا تعین ہوتا ہے جس پر اجماع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس میں بھی اگر کسی کا کوئی تفرد ہوتا ہے، یعنی کسی ایک شخص کا خیال ہوتا ہے، تو اسے عقیدے میں قبول بھی نہیں کیا جاتا۔ جس پر امت کا اجماع ہوتا ہے اسے قبول کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے عقیدوں کو اجماع امت سے ثابت کیجئے، قرآن کے نصوص قطعیہ سے ثابت کیجئے، اور اسی طریقے سے احادیث صریحہ سے ثابت کیجئے کہ یہ بات اہل السنت والجماعت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا یہی سمجھتے آ رہے ہیں، اور اس وقت سے اب تک یہی تعامل ہے، یہی توارث ہے۔ جو ہمارے امام نے کہا ہے وہ کسی سے مختلف نہیں ہے، اس کو ثابت کریں۔ اور جب کوئی اہل السنت والجماعت کے اجماع، توارث اور تواتر سے ہٹتا ہے تو وہ ہٹتا ہے، اور جب ہٹ جاتا ہے تو ہٹنے کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو فرقہ کہا جاتا ہے۔ اور جو چیز اجماعی ہے اس کو فرقہ نہیں کہا جاتا، وہ ملت بیضاء ہے، بالکل واضح عقیدے والی ملت ہے۔ اس سے جو ہٹتا ہے وہ ہٹنے کا خود ذمہ دار ہے، اور اسی کو ثابت کر لینا ہے کہ ہمارا یہ ہٹنا کون سی آیت سے، کون سی حدیث سے، اور پھر اس حدیث کا مفہوم وہی ہے جو آپ نکالتے ہیں، وہی مفہوم ہے جو مفہوم اس وقت سے اب تک قرآن کی ان آیتوں کا مفسرین نے سمجھا ہے، محدثین نے سمجھا ہے۔ آپ کے پاس قرآن کی تفسیر کے لیے اور حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ہم مسلمانوں اہل السنت والجماعت کا متفق علیہ طریقہ معتبر نہیں ہے۔ آپ کے امام الناس یہ کہتے ہیں کہ فلسفہ کائنات کافی ہے حدیث کے صحیح ہونے کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے آپ اور آپ کی جماعت کے دل میں جو آ جائے، جو ان کا ذہن کہہ دے، وہ کافی ہے قرآن کی تفسیر کے واسطے۔ فلسفہ کائنات کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ اصول حدیث کی ضرورت ہے، نہ اصول تفصیل کی ضرورت ہے، وہ تو الوؤں کی منڈیاں ہیں، اس سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے تمام مسلمان ایک الگ فکر رکھتے ہیں، آپ ایک الگ فکر رکھتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اشکال، اور یہ ہمارا اعتراض کیا، آپ کی جو کتاب میں تھا وہ ہم نے پڑھ کے سنا دیا، ایک اقتباس پڑھ کے سنایا۔
یہ بات بھی کہی گئی ہے جو ابھی سوالات میں ہے بعض اعتراضات کہ ہم نے سیاق و سباق سے دشمنان اسلام کی طرح آپ کی عبارتوں کو سیاق و سباق سے کاٹ کر ہم نے یہ بات کہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں تو ایک دفعہ ہم پھر پڑھ کے سنا دیں کہ ہم نے سیاق سباق سے کاٹا ہے کیا اس کو۔ جس نے اعتراض کیا ہے وہ نہ سیاق کو سمجھتا ہوگا نہ سباق کو سمجھتا ہوگا، اس لیے بھائی ایک پیراگراف، ایک شعر، ایک بند، اس پر نمبر ڈال کر اس کے نیچے جو لکھا گیا ہے جب ہم نے اس کو آپ کے سامنے سنا دیا ہے وہی تشریح ہے شارح کی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ امام الناس کچھ فرمانا چاہ رہے تھے اور ہم غلط سمجھ گئے، ہم تو ان کے فرمانے کو ان کے مصاحب خاص کی تشریح سے سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد ہماری سمجھ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ مصاحب خاص کی سمجھ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس کا ثابت کر لینا وہ آپ کے ذمے ہے، ہم کوئی لڑائی جھگڑا لے کے نہیں بیٹھے۔ ایک بات آپ نے کہی کہ ہمارے عقائد تمام مسلمانوں کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب کے ساتھ ہیں، سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی سمجھنے کے لیے اتحاد اعتقاد کی ضرورت ہے، اور عقیدے میں اتحاد نہیں ہے تو انسانی بھائی تو ضرور ہے، اور نہ ہم کوئی جھگڑا کر رہے ہیں نہ ہم کوئی زیادتی اور ظلم کی حمایت کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو ہم اس کے خلاف ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بات علم کی ہے، دلیل کی ہے، اس کے اندر محض تہمتیں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب رہ گئے دو اعتراضات۔ اعتراض کا اس کے جواب میں انہوں نے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہمارے عقیدے پر اعتراض کرنے والے، ہمارے ختم نبوت کے عقیدے پر اعتراض کرنے والوں کو خود اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے اور اپنے بڑوں کے بارے میں دیکھ لینا چاہیے۔ چنانچہ ہم یہ سمجھ کر کے کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے اور ہم نہیں جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں دکھایا ہے، جیسے ہم نے ان کو آئینہ دکھایا ہے تو انہوں نے بھی ہمیں کچھ دکھایا ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پہلا مسئلہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ بے شک ہم انہیں ایک عالم دین مانتے ہیں اور دینی فکر کے سلسلے میں، دینی کام کے سلسلے میں اپنا رہنما مانتے ہیں، لیکن ہم ان کو غلطی سے مبرہ نہیں سمجھتے۔ ہم نے نبی کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھائے غلطی سے مبرہ۔ ہم نہیں کہتے کہ ہمارے امام اللہ تعالیٰ سے براہ راست مخاطبت کر کے بیان کرتے ہیں، اور جو مخاطبت کر کے بیان کر سکتا ہو وہی امام الناس بن سکتا ہے۔ ہم نے ایسا کوئی اعتقاد نہیں رکھا، وہ آپ کا اعتقاد ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بڑوں سے باوجود کہ سارے دین کی صحیح تشریح کرنے کے اگر کسی جگہ پر کوئی غلطی ہوئی ہے تو کبھی اہل السنت والجماعت نے، شاگردوں نے اپنے بڑوں کی غلطی کی تعویل نہیں کی، اس غلطی کو غلطی کہا ہے۔ دیکھیے صاحبین نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کیا ہے کسی مسئلے کے اندر۔ امام شافعی کے بہت سے تلامذہ نے ان سے بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے اور اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ ہمارے ہاں شروع سے اخیر تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، عہد صحابہ سے لے کے اب تک۔ ہم کسی کی بات کو من جانب اللہ کی کہی ہوئی بات نہیں سمجھتے، وہ صرف نبی کا کام ہے کہ وہ اللہ کی بات کو نقل کرتا، وہاں چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ اور نبی کے بعد ہر کسی کی بات، صحابہ کی غلطیاں دوسرے صحابہ نے پکڑی اور بتائی کہ آپ کا یہ سمجھنا صحیح نہیں اور صحیح یہ ہے، انہوں نے قبول کیا۔ یہ تو ہوتا ہے۔ تو ہم بھی پہلی بات یہ ہے کہ چاہے وہ کتنے بڑے درجے کے ہمارے بزرگ ہوں اور وہ کتنے بڑے درجے پر ہم ان کو اپنے عقیدت کا مرکز سمجھتے ہوں، بات نصوص قطعیہ اور شریعت کی اس تشریح سے متصادم ہو جو تشریح اہل السنت والجماعت سے توارث و تعامل کے ساتھ منتقل ہوتی ہوئی آئی ہے، اجماع امت ہے، اگر اس سے اختلاف ہو تو ہم اختلاف کریں گے، چاہے وہ ہمارا کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، ہم اس سے اختلاف کریں گے۔ یہ پہلی بات، ہمارا طرز عمل اور طریقہ کار آپ کے علم میں رہنا چاہیے۔ آپ کی طرح ہم ضد نہیں کریں گے کہ صاحب جو امام الناس سے کہہ دیا اسی کی تعویل کرتے رہو، اسی کی توجیہ کرتے رہو، مگر اس کے خلاف حق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہم لوگوں کا ایسا طریقہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات مولانا نے کی، آپ نے نقل کی ہے اور کتاب میں سے پڑھ کے سنائی ہے، اولاً تو ایک سطر ہے جس کو آپ نے
یا آپ کے کسی چاہنے والے نے ریمارک کیا ہے کہ سیاق و سباق سے کاٹا ہے، تو یہ غلطی آپ نے کی ہے، یہ جرم آپ کا کمال ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے کہ تحذیر الناس سے آپ نے ایک سطر ایک جگہ سے نقل کر کے سنائی ہے اور کافی آگے جانے کے بعد آپ نے 2 سطریں وہاں سے پڑھ کے سنائی ہیں، اور خلاصہ یہ نکالا ہے کہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی، جو ہمارے دینی نظریات میں ہم نے ان کو رہنما اور بڑا مانا ہے، ایک بڑا عالم دین تسلیم کیا ہے، تو وہ خود کرتے ہیں۔ تو تم ہی لوگوں کے پاس ختم نبوت کا انکار ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ کیسے کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہی غلطی سیاق و سباق سے کاٹنے کی۔ میں نے تو پورا پیراگراف پڑھ کے سنا دیا تھا آپ کو، اور آپ نے وہاں سے 1 سطر لی اور وہاں سے 2 سطریں لیں، اور اس سے پہلے بھی بعض لوگوں نے 3 جگہ سے تھوڑا ٹکڑا لے کر کے جوڑ کے ایک عقیدہ ان کے سر پہ تھوپا ہے اس مسئلے میں۔ آپ نے بھی کچھ ایسی کوشش کرنی چاہیے ہے، لیکن یہ مسئلہ پہلے صاف ہو چکا ہے، اور خود جس کی آپ شکایت کر رہے ہیں اس نے صراحتاً اس بات کو اس اعتراض کے اٹھنے کے بعد جواب دے دیا ہے۔ جب اعتراض جس زمانے میں اٹھا انہی کی زندگی میں، اور انہوں نے ہی اس کا جواب دے دیا ہے، اور ان کا جواب کیا ہے دیکھیے، اپنا دین و ایمان ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں، جو اس میں تأمل کرے اسے کافر سمجھتا ہوں۔ تو جوابات محظورات میں مولانا قاسم نانوتوی نے خود اپنا عقیدہ صاف بتا دیا ہے۔ اگر یہ پہلے کی بات ہوتی تو بعد والی بات سے ہم ان پر اعتراض کر سکتے تھے، لیکن یہ بعد والی بات ہے کہ میری کتاب کو پڑھ کر اگر کسی کو یہ اشکال ہوا ہے تو میں ایسا نہیں بول رہا ہوں، اور یہ میرا عقیدہ نہیں ہے۔ میں تو تأمل کرنے، ذرا سا سوچنے والے کو بھی کافر سمجھتا ہوں، آپ کے آخری ہونے میں ذرا سا سوچنے والے کو بھی کافر سمجھتا ہوں۔ یہ آپ نے صراحت کے ساتھ جواب دے دیا ہے۔ جب انہوں نے خود جواب دے دیا جس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، تو پھر اب کہاں گنجائش باقی رہی کہ ان پر اعتراض کریں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن صاحب نے یہ بنایا ہے ہمارے صوفی ایوب شاہ صاحب، تو میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ پوری تحذیر الناس پڑھ لیجئے، آپ بھی نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ صلاحیت علم کی بہت بڑی چاہیے، بہت بڑی علمی صلاحیت کے بعد آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ اتنی بات نہیں سمجھ سکتے۔ دراصل وہ ایک کتاب نہیں ہے، کوئی عقیدے کی کتاب نہیں ہے، کوئی عالم اپنے نظریے کو اس میں ثابت نہیں کر رہا ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک سائل ان سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اور حدیث صحیح ہے محدثین کے نزدیک، چاہے آپ کے نزدیک نہ ہو، اس لیے کہ آپ فلسفہ کائنات سے صحیح غلط کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن محدثین اپنے اصول کی بنیاد پر حدیث کے صحیح ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور مستدرک حاکم میں امام حاکم نے روایت کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد گرامی کی تشریح کرتے ہوئے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عالم بہت ہیں، اور ہر عالم میں ایک نبی ہوا ہے، عالم انسانی کے نبی کے مماثل۔ اگر یہاں آدم ہے تو وہاں بھی آدم ہے، اگر یہاں نوح ہیں تو وہاں بھی نوح ہیں، اگر یہاں ابراہیم ہے تو وہاں بھی ابراہیم ہے، اگر یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہاں بھی ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، حبر الامہ، بہت بڑے عالم و مفسر قرآن، ان کا قول ہے ایک حدیث کی تشریح میں، اور یہ روایت صحیح ہے، اور اس روایت کو بڑے بڑے علماء نے صحیح کہا ہے۔ امام حاکم تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اور اس صحیح حدیث کے بارے میں سوال آیا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور اس حدیث سے مجھے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے تو وہاں بھی خاتم ہے اور یہاں بھی خاتم ہے، تو آپ کی خاتمیت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ جو دوسرے عالموں کا خاتم النبیین ہوگا وہ آپ کا مماثل ہوگا، برابر ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اشکال پیدا ہو رہا ہے۔ اس اشکال کے جواب پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا تفصیلی کلام کیا ہے،
اور اس تفصیلی کلام کو سمجھانے کے لیے پہلے کچھ اصول بنائے ہیں کہ یہ باتیں پہلے سمجھ لیجئے قاعدہ کلیہ کے طور پر، پھر اس کے بعد اس پر گفتگو کی ہے۔ اور اس میں ایک بات وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام جیسے حضور علیہ السلام کو آخری نبی کہتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ ان کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ یہ پہلا ہے تو یہ آخری ہے، 1 2 3 4 5 اور 10، تو 1 کو پہلا کہیں گے اور 10 کو آخری کہیں گے، تو عوام اتنا ہی مفہوم میں آپ کو آخر سمجھتے ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا اولیت اور آخریت میں تفضیل کا سبب کیا ہے، تقدم کا سبب کیا ہے؟ بس اتنا ہی، سوائے اس کے کہ یہ پہلا ہے اور یہ آخری ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور سب چیزیں برابر ہو جائیں گی۔ تو عوام جو معنی میں سمجھ رہے ہیں وہ معنی میں آپ آخری نہیں، اس معنی میں نہیں، زمانے کے اعتبار سے بھی آپ آخری ہی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ 10 ہے کوئی چیز، 10 عدد ہیں تو 10واں ہی آپ ہیں، اور آپ کے بعد 11 12 کا کوئی امکان نہیں ہے، وہی آخری آپ ہیں۔ تو خاتمیت زمانی کو بھی حضرت تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتمیت زمانی کے عنوان سے عوام کے ذہن میں جتنی بات آتی ہے اتنا ہی آپ کا شرف نہیں ہے۔ آپ کا شرف یہ ہے کہ آپ زمانے کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں، ذات کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں۔ اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خاتمیت آپ کی ذاتی وصف ہے، ذاتی صفت ہے آپ کی، یہ آپ اپنی ذات میں خاتم ہیں، ہر اعتبار سے خاتمیت ہوگی۔ اگر دوسرے عالموں کے اندر بھی انبیاء ہوں گے تو ان انبیاء کا بھی اگر کوئی خاتم ہوگا تو وہ خاتم یا تو اول میں ہوگا یا آخر میں ہوگا، یعنی اس آپ سے پہلے کے زمانے میں ہوگا یا آپ کے بعد کے زمانے میں ہوگا، جو بھی ہوگا تو ان کی جو خاتمیت ہوگی اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ آپ کی خاتمیت زمان، مکان اور ذات کے اعتبار سے خاتمیت ہے، ہر اعتبار سے آپ خاتم ہیں۔ کیونکہ اگر ہم علم کی بنیادوں پر دیکھیں تو اس تفصیل کو ماننا پڑے گا۔ تو انہوں نے فرق کیا کہ عوام آخری کا جو معنی سمجھتے ہیں اور اہل علم آخری کا جو معنی سمجھتے ہیں، چنانچہ وہاں پر حضرت نے یہ الفاظ بھی کہے ہیں کہ آپ جیسے اہل علم سمجھ سکتے ہیں، تو کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ عوام کا ایک مفہوم ہوتا ہے، وہی مفہوم میں آپ آخری نہیں ہیں، اس مفہوم میں بھی ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ کی خاتمیت کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے اور جو سب سے بڑی شان ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات میں نبوت کا اختتام ہے، اپنی ذات میں، پھر وہ کہیں کوئی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، سب تحت میں آئیں گے اور آپ سب کے امام ہوں گے اور آپ ہی خاتم ہوں گے، اور آپ کی نبوت وصف ذاتی ہے۔ اور جیسے بتا رہے ہیں، مثال بھی دی ہے کہ سورج ہے تو سورج کے اندر جو روشنی ہے وہ ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو وہ چیز دے دی ہے، اور چاند میں جو روشنی ہے وہ ذاتی نہیں ہے، سورج سے لی ہوئی ہے، مستعار حاصل کی ہوئی ہے۔ دیگر تمام انبیاء کے اندر جو نبوتیں ہیں وہ ان کے وصف ذاتی نہیں ہیں، حضور علیہ السلام کی نبوت ان کی وصف ذاتی ہے۔ اس کو سمجھایا ہے، اور اس کو اسی جگہ نہیں اور کتابوں میں سمجھایا ہے۔ بعد میں قبلہ نما کتاب لکھی، اس میں پوری صراحت سے غلط فہمیوں کو دور کر دیا ہے۔ آپ کو چونکہ اس وقت میں جو لوگ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کے طبقے کو مشتعل کرنا ہے۔ ہم تو الحمدللہ اب زندگی کے تجربات کے بعد اس عمر کے اس حصے میں کسی کے مشتعل کرنے سے مشتعل تو نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے طبقے میں بہت سے لوگ مشتعل ہو جا سکتے ہیں، تو آپ نے ان کو مشتعل کرنے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا، کیونکہ آپ اپنا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے تہمت کا اگر آپ اس کو تہمت سمجھتے ہیں تو تہمت کا جواب تہمت سے آپ دینا چاہ رہے ہیں، حالانکہ ہم نے آپ کو آپ کی باتیں پڑھ کر سنا دی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کہا ہوگا مولانا صدیق دیندار صاحب نے لیکن ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے، ہم نہیں ان باتوں کو مانتے، تو قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ رہے، اور اگر آپ کہیں گے اور اگر آپ یہ ضد کریں کہ مولانا قاسم نانوتوی یہی کہنا چاہ رہے ہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں، باوجود ہے کہ وہ خود انکار کر رہے ہیں،
تب بھی آپ یہ ضد کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہی کہنا چاہ رہے ہیں تو ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے۔ اب آپ بولو کہ ہم بھی نہیں مانتے، تو نہیں بولیں گے آپ ہرگز نہیں بولیں گے، آپ یہی اشکال کریں گے، یہی اعتراض کریں گے۔ پھر امکان نبوت کی بات، دوسرا پیراگراف آپ نے سنایا ہے، جس میں حضرت نے فرمایا اگر فرض کرو آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی ہو تو اس نبی کا ہونا آپ کی خاتمیت کو متاثر نہیں کرتا۔ تو یہ ایک نتیجہ ہے پوری بحث کے بعد، کافی طویل بحث کرنے کے بعد ایک بات کہہ رہے وہ بات زمانے کے اعتبار سے ہی خاتم ماننا کافی نہیں۔ پہلی بات تو آپ نے یہ غلطی کی کہ ان پر یہ الزام لگایا کہ وہ زمانے کے اعتبار سے آپ کو آخری نہیں مانتے ہیں، اور وہ عوام غلط مان رہی کہتے ہیں۔ انہوں نے عوام غلط مان رہی نہیں کہا، انہوں نے کہا عوام جو مفہوم لیتی ہے وہ مفہوم کافی نہیں ہے ختم نبوت کے عقیدے کو آپ کی شان کے مطابق ماننے کے واسطے، اور مؤکد کر رہے ہیں کہ کوئی گوشہ، کوئی پہلو، کوئی راستہ نہ رہے کہ وہ ادھر سے گھسے جیسے بروز محمد بننے کی غلطی آپ نے کی ہے، امام الناس نے کی ہے، اس غلطی کے لیے راستہ بند کر رہے ہیں وہ، اور راستہ بند کر کے یہ کہہ رہے کہ کوئی شکل نہیں ہے خاتمیت میں گھسنے کی، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، تو وہ یہ کام کرے۔ دوسری بات انہوں نے جو لو کہا، اگر وہ بھی ایک بحث چل رہی ہے پہلے سے، ایک حدیث کی تحقیق کی بحث، اس کی تحقیق کی بحث میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتمیت کے جو اور مرتبے ہیں ان مرتبوں کے ساتھ آپ اس مقام خاتمیت پر ہیں کہ اگر کوئی نبی آ بھی جائے فرض کرو تو بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کا مرتبہ اسی طرح مرتبہ رہے گا اور وہی آپ کی شان باقی رہے گی، اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی چیز کو فرض کرو کہ عنوان پر بیان کیا جاتا ہے تو اس کو اس کا عقیدہ بتانا کسی احمق کا کام ہو سکتا ہے، شدھ بدھ علم رکھنے والا بھی نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیے قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بات کہی گئی جو بالکل اس مفہوم کی ملتی جلتی بات ہے، سمجھنا چاہیں تو سمجھنے کے واسطے بالکل واضح ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہلوایا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہوتا اور خدا، تو آسمان زمین برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، اور ایک اپنے لوگوں کو لے کر دوسرے پر چڑھ دوڑتا اور اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ سب اللہ بیان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم کے اندر۔ تو کیا اس میں لو کا یہ ترجمہ کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ دو خدا ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ہو سکتا ہے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات عیسائیوں کو لاجواب کرنے کے لیے کہلوائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کا عبادت گزار ہوتا۔ تو اگر رحمان کا بیٹا ہوتا جو کہلوایا گیا ہے، اگر ہوتا تو میں عبادت گزار ہوتا۔ اب آپ اللہ پہ بھی تہمت لگاؤ، نبی پر بھی لگاؤ تہمت کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں عبادت کرتا، گویا نعوذ باللہ شرک کی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ توحید کو مکمل کیا جا رہا ہے، توحید میں تاکید پیدا کی جا رہی ہے، ناممکن ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت مولانا قاسم صاحب نے بھی لو فرضیہ کے ذریعے ناممکن ہونے کو ثابت کیا ہے۔ پوری کتاب اگر کوئی پڑھے تو کوئی خلجان اس کو باقی نہیں رہے گا، پوری کتاب پڑھ سکتا ہے، پھر بھی اس کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو انہوں نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے کہ جو باتوں پر اشکال ہو رہا ہے اس کی تفصیل یہ ہے، حقیقت یہ ہے، اور میں اس عقیدے میں اس کو ضروریات دین میں سے مانتا ہوں، اور میں اس عقیدے میں بالکل بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ جب ایک شخص جس نے ایک بات کہی وہ بات دوسرے کی نہیں سمجھ میں آئی یا اس میں اس کو کچھ اشکال ہوا، وہی شخص اس کا جواب دے کر کلیئر کر رہا ہے کہ میں کسی شک شبے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کے اعتبار سے بھی خاتم مانتا ہوں، اور اعتبارات سے بھی آپ کو خاتم ماننا چاہیے جو پبلک کی سمجھ میں نہیں آتا۔ سائل عالم ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں وہ کہ اس کو ان اعتبارات سے بھی خاتم ماننا ہے۔
تو تعریف ہی تعریف کر رہے ہیں، عقیدے کو مضبوط کر رہے ہیں، مستحکم کر رہے ہیں، آپ اسی کو عقیدے کے خلاف قرار دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بات اگر انہوں نے کہی بھی ہو تو ان کے ثابت کر دینے کے بعد، وضاحت کر دینے کے بعد، اور یہ کہہ دینے کے بعد کہ جو ادنا تأمل بھی کرے زمانے کے اعتبار سے خاتم ماننے میں، اس کو بھی میں کافر سمجھتا ہوں۔ اور میں خود اس عقیدہ یہ رکھتا ہوں کہ آپ زماناً بھی آخر ہیں اور مکاناً بھی کہ اپنے مرتبے اور مقام میں بھی آخر ہیں، اور ذاتی نبوت ہے اور وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد اب کسی کو نہیں۔ پچھلے لوگوں کی نبوت اپنی جگہ پر نبوت ہے، اور حضور علیہ السلام کی خاتمیت ہر اعتبار سے خاتمیت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتی۔ اب آپ وہاں بھی اشکال کر سکتے ہیں کہ صاحب یہاں سے تو امکان پیدا کر دیا ہے انہوں نے اپنے بعد نبی ہونے کا، تو کہاں کہاں تک آپ الزامات لگاتے رہو گے؟ بات دیانت امانت کے ساتھ کہی جا رہی ہے تو سمجھنا چاہیے آدمی کو۔ ہاں اگر جان بوجھ کے آپ اس کو اشتعال کا سبب یا اپنی ڈھال بنا لینا چاہ رہے ہیں کہ صاحب تمہارے لوگوں نے بھی تو ایسا کہا ہے، ہمارے بھی امام الناس نے کہا ہے تو دونوں برابر ہیں، تو ہم کہتے ہیں، میں نے وہ آخری بات اسی لیے کہہ دی، تو ہم کہتے ہیں اگر فرض کرو کہ انہوں نے یہی کہا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کے خلاف وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو اہل السنت والجماعت کا شروع سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہے۔ فرض کرو اگر انہوں نے کہا، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، تو بات تو صاف ہے، لیکن چلو آپ کی ہی مان لیں ہم کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، صحابہ نے سمجھا، تابعین نے منتقل کیا، تبع تابعین نے لیا، فقہاء امت، محدثین امت، مفسرین کرام نے عہد خیر القرون میں جو کچھ اس کی تشریح کر دی ہے اسی کو ہم نقل کرتے ہیں، اسی کو عقیدہ بناتے ہیں۔ اس میں آپ کے امام الناس کی طرح ایسے بوگس تعویلات نہیں کرتے جس سے عقیدے ہی کی عمارت گر جائے، یہ ہم نہیں کرتے۔ ایک اس کا جواب ہے